حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ مسائل کا حل، اور اس سلسلے میں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ عز وجل وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، یعنی ہم جو افراد ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، دنیا میں بستے ہیں، ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جائیے تو وہ اپنے مسائل بتاتا ہے، اگر آپ کے اس سے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے تو وہ اپنے مسائل بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اب جیسا فرد ہوتا ہے اس کو ویسے ہی مسائل بتائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو سبھی مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات پرابلم یہ آتی ہے کہ جو ہمارا مسئلہ ہے نا، اس پہ ہمیں ایک اچھا ایک سولوشن نہیں مل پا رہا ہوتا، قابل عمل سولوشن نہیں مل پا رہا ہوتا، کوئی راہ، کوئی ڈوری ایسی نہیں مل رہی ہوتی کہ جسے پکڑ کے ہم پار لگ جائیں۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ ہے، ہمارا پینل ہے، اور ہمارے پینل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری مدظلہ العالی تشریف لاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں حاجی صاحب بھی تشریف لیں گے انشاءاللہ، مہمان بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلی چیز کہ مسکرانے کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے۔ میں بالکل ابھی جسٹ آ کر بیٹھا تو مجھے ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسکرانا جو ہے یہ بھی مسائل کا حل ہوتا ہے، کہ جب آپ کے ساتھ مسائل ہوں تو رونے جیسی صورت نہ بنا لیں، ہر وقت پریشانی کو اپنے اوپر طاری اور حاوی نہ ہونے دیں، بلکہ پریشانی سے نکلنے کے لیے ایفرٹس کریں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں، انشاءاللہ وہ تو ہم ڈاکٹر صاحبان سے بھی پوچھیں گے اور نگرانی شورا سے بھی پوچھیں گے۔ آج میں آپ کو ایک واقعے سے ابتدا کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر جو صفات رکھی یا جن صفات کا تقاضا کیا، ان میں سے ایک ہے خوف خدا۔ مسائل کا حل پروگرام ہے اور خوف خدا پہ بات کر رہا ہوں، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، کتابوں میں پڑھا، تفسیر میں پڑھا، کہ دنیا میں جو افراد بستے ہیں، افراد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہو جاتا ہے، شہر بنتے ہیں، صوبے بنتے ہیں، سٹیز بنتی ہیں، اور پھر ممالک بنتے ہیں، بر اعظم بنتے ہیں، لیکن یہ ان سب کی اکائی ایک فرد ہے۔ تو اس فرد کے اندر جو پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے ان میں سے ایک ہے خوف خدا۔ ہمارے اسلاف جو تھے یہ خوف خدا کے پیکر ہوا کرتے تھے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ڈاکٹر صاحب نے پڑھا کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اولیاء کے بڑے چمکتے ستارے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کا ایک شاگرد ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رو رہے ہیں، اور اپنا چہرہ جو ہے یوں کیا ہوا ہے گویا کہ، اور اس نے دیکھا آپ کے آنسوؤں سے آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ تر ہیں، اور ان آنسوؤں میں سرخی ہے، وہ جو آنسوؤں کا پانی ہے اس میں سرخی ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں اور اس کا سبب کیا ہے؟ تو آپ علیہ رحمہ نے اسے بتایا کہ میں 60 سال سے خون کے آنسو رو رہا ہوں، میرے بچپن ہی سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے اور یہ اسی طریقے سے نکلتے ہیں۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا، کسی نے پوچھا خواب میں دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق میرے ساتھ سلوک کیا، مجھے عرش کے سائے میں کھڑا کیا اور پوچھا اے میرے بندے تو اس قدر کیوں رویا کرتا تھا؟ تو میں نے عرض کی اے اللہ، میں محض تیرے خوف اور اپنی خطاؤں پر ندامت کے سبب روتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 40 سال سے روزانہ تیرے نام اعمال میں میرے سامنے پیش ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی گناہ
نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شان کے لائق معاملہ کیا، اور خوف خدا ایک ایسی صفت ہے کہ جب ہم اس سے اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے محبوبوں کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت کو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ ڈر والوں کو، خوف والوں کو پسند فرماتا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا اس کو بہت سارے انعامات ملیں گے۔ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری کتاب ہے، تفصیلی گفتگو آپ نے دیکھنی ہو تو خوف خدا کے نام سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خوف خدا رکھنے والوں کو ڈاکٹر صاحب آخرت میں جو فوائد ملیں گے، آخرت میں جو ثمرات ملیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں، دنیا میں کیا فائدہ ہوگا۔ اور آج یہ موضوع ہم اپنے اس سلسلے میں کیوں لے کر آئے تو سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرتا ہے اور اس کے خوف سے پرہیزگاری اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ نکال دیتا ہے۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اور دیگر انعامات بھی ملتے ہیں۔ جنید بھائی میں آپ کی طرف آؤں، ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں، اپنے فورم کی طرف آؤں، انشاءاللہ نگران شورا تشریف لاتے ہیں تو نگران شورا سے بھی اس پہ رہنمائی لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں، سلوشن کے اعتبار سے دیکھیں، مختلف نوعیت کی پرابلمز ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے جو ہماری امید ہے اس کے ہمارے زندگی پہ جو اثرات ہیں، دیکھیے ایک تو وہ ہیں جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میڈیکل سائنس کی کچھ ریسرچ میں نے پڑھی کہ بہت سارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، اب وہ خوف کی صورت میں ہو، امید کی صورت میں ہو، اس سے انہیں ایفیکٹ ہوا، اس سے انہیں اثرات پڑے۔ اسی طریقے سے ہم سائیکلوجیکلی سنتے ہیں، ڈاکٹر زیرک ہمارے ساتھ UK سے ہمارے ساتھ ہیں، سائیکلوجیکل جو اس کے ایفیکٹس ہیں اس پہ بھی بہت ریسرچ ہے، بہت اس پہ مواد ہے کہ جی اس سے اثرات پڑتے ہیں۔ اس سے اثرات کافی۔ ابھی جیسے کسی کو کوئی پریشانی آ جائے یا بیماری آ جائے تو وہ جیسے وظائف کا، تو میں نے اس کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہوا ہے گا کہ وظائف جو پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے انسانی جسم کے اوپر مثبت اثرات آ رہے ہوتے ہیں، اور فریکوینٹلی پڑھنا ہوتا ہے۔ اور مطلب فریکوینٹلی سے مراد یہ استقامت سے پڑھنے کا ریکمینڈ کیا ہوا اس ریسرچ میں۔ جو لوگ استقامت کے ساتھ ریگولرلی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ایج سے ریلیٹڈ ہیں، عمر سے جن کا تعلق ہے، جیسے ڈپریشن کی بیماری ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، الزائمر ہوتی ہے، یہ ساری بیماریاں ان لوگوں کے اندر نہیں ملتی ہیں۔ آج کل ایک بہت 2-3 بیماریاں بہت کامن ہیں، ڈائبٹک بھی بہت کامن ہے، بلڈ پریشر بھی بہت زیادہ کامن ہے۔ تو وہ لوگ جو ریسرچ بیس تھا، جو میں نے ڈیٹا میں نے پڑھا تھا، ماشاءاللہ۔ نگران شورا کی آمد مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جو ریگولرلی مستقل بنیاد کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کے اندر بلڈ پریشر اور شوگر، ان دونوں کی جو مقدار تھی یا کوانٹٹی، اس میں امپروومنٹ آئی تھی، کچھ میں 15%، کچھ میں 20%، لیکن افیکٹ موجود ہے تلاوت قرآن کرنے سے، مثبت اثرات انسانی جسم پہ آتے ہیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ تلاوت فرمائی نا سورۃ الطلاق کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جی خوف خدا کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منصورہ کے صفحہ نمبر 232 پر اس حوالے سے روحانی علاج حاجتوں کے پورا ہونے کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے۔ حدیث پاک بھی اس میں موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اگر لوگ اس پر عامل ہوں، عمل کرنے والے ہوں تو ان کی حاجتوں کو کافی ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ جو وظیفہ ہے نا مدنی چینل کے ناظرین، اس کے وضاحت میں اس کے لکھا ہے کہ جو قرض میں مبتلا ہیں تو یہ وظیفہ، یہ آیت مبارکہ ادائے قرض، روزی اور روزگار کے لیے اس کی کثرت مفید اور مجرب ہے۔ پورا پڑھنا ہے، پوری جی پڑھنی ہے۔ مکمل پڑھوں۔ ہم نے خوف خدا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، خوف، امید، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری جس بھی قسم کی پریشانیاں ہیں، بعض اوقات ہمیں کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا ہوتا، پریشانی تو ہوتی ہے سامنے،
لیکن اس کا حل کوئی سجائی نہیں دے رہا ہوتا، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب ہمارا ایک پلیٹ فارم تو ہے یہ، لیکن ایک بنیادی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمارا تعلق، اس کی معرفت اور اس سے خوف، اس کا امید۔ اور بات یہ ہو رہی تھی کہ کچھ ریسرچ ایسی بھی ہیں کہ بہت ساری بیماریوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے اور تعلق نہ رکھنے والے افراد، بلیورز اور نان بلیورز کی جب ریسرچ ہوئی تو بلیورز جو تھے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی بیماریوں پہ سروائیو کر سکے، ان کی صحت کے جو ریشو تھا وہ زیادہ تیز تھا۔ اسی طریقے سے سائیکولوجیکلی جب اس پہ ریسرچ کی گئی تو جو بلیورز سے اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والے افراد تھے، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط تھا، تو سائیکولوجیکلی بھی جو امپیکٹ ہے ان کی صحت پر، ان کی زندگی پر، ان کی کامیابیوں پہ پڑا۔ آپ جو فرما رہے ہیں نا، اس کو میں اگر آپ دیکھیں تو میں ایک دنیاوی مثال سے آپ کو ایک بات سمجھاؤں کہ ایک انسان کافی پریشان حال ہو اور اسے انتہائی مضبوط، طاقتور اور با اثر شخص جی اگر یہ کہہ دے کہ ٹینشن نہیں لے یار، میں ہوں نا تیرے ساتھ، صحیح، تو اس کے اطمینان کا کیا عالم ہوگا؟ لیول بڑھ جائے گا۔ اچھا، جب انسان پر ایک ٹینشن آتا ہے نا، تو ایک تحقیق یہ ہے کہ وہ ٹینشن اس کے کسی بھی جسم کے کمزور حصے پر اٹیک کرتا ہے، ٹھیک، جہاں اس کو ویکنیس جہاں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں بعضوں کو ٹینشن آتا ہے تو اس کے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، جی کسی کی کمر میں درد ہو جائے گا، کسی کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹینشن ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، اسٹریس ہوتا ہے، جو اس کے کسی نہ کسی ویک پارٹ آف باڈی پر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں اس کو درد بڑھتا ہے۔ ٹھیک، دل کمزور ہوگا تو وہ دل پر زیادہ اثر کرتا ہے، ہارٹ فیل بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو دل کا مریض بن جاتا ہے۔ دماغ کمزور ہوتا ہے تو اس کو برین ہیمریج بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب اسی طرح کی اگر اس کی کوئی کیفیت ہو اور اس کو کوئی تسلی مل جائے، صحیح، تسلی مل جائے، ٹھیک ہے، اور اس کے تسلی سے جو ہے نا وہ دل کو قرار ملتا ہے۔ جب دل میں ایک سکون ملے گا نا، ٹھیک، تو وہ سکون جو ہے نا وہ اسے اس کیفیت سے باہر نکالے گا اور اس کو ایک سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، فیصلہ کرنے کی پھر صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں، بھوک کھل جاتی ہے، ٹینشن میں آدمی کی بھوک مر جاتی ہے، ہاں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، ٹھیک، اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا چرچا ان میں کرتا ہے جس میں علماء نے فرشتے بھی فرمائے ہیں، تم سے بہتر لوگوں میں کرتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے قرآن کریم کی تلاوت پر بھی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ایک جگہ پڑھا تھا مہروز بھائی کہ جب بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو وہ فرشتے جنہیں تلاوت پر قدرت نہیں ہے ٹھیک، وہ آتے ہیں اللہ، اور وہ تلاوت سنتے ہیں۔ ان کے آنے سے رحمتوں کا اور سکینے کا، سکون کا ایک نزول ہوتا ہے ان کے ساتھ، ماشاء اللہ، جو بندے کی قلبی کیفیت پر طاری ہوتا ہے، سبحان اللہ، جس سے اس کو ایک سکون اور راحت اور ایک عجیب سی روحانیت سے اس کو تلاوت کے دوران محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں نا، جی تو جیسے نعت سنتے ہیں تو ہم یوں سنتے ہیں، جی، جھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب قرآن پڑھ رہے ہیں سبحان قرآن میں یوں نہیں ہو رہا ہوتا، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کیفیت یوں ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب کہ یہ عام بچے کی یہ وہ پریکٹس کی بات ہے۔ بالکل رائٹ آبزرویشن، بچہ ہو کے بس تلاوت یوں نہیں ہو رہی ہوتی، تلاوت یوں ہو رہی ہوتی ہے۔ جی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کی روح جو ہے نا وہ مطلب کہ اس کے جیسے کہ پرواز کرتی ہے نا، اس کی جو روحانیت ہوتی ہے پرواز کرتی ہے، اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر رہی ہوتی ہے، اور ایک اس کو سرور مل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو بندہ اس سرور کے اندر جو ہے نا بوسٹ ہو رہی ہے، وہ اس کو یہ ساری جو ہے نا اس کی کیفیتوں کو بدلنے والی چیزیں ہیں۔ ٹھیک، اچھا، ایک اور بات درج کرتا ہوں، لوجک سے ہی ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ جب آپ پریشان اور ٹینشن میں ہو نا، اور کوئی آپ کی سوچ ڈائیورٹ ہو جائے، آپ کا ماحول ڈائیورٹ ہو جائے، ٹھیک، آپ کی گفتگو بدل دی جائے، تبھی کچھ دیر کے لیے آپ پرسکون ہو جاتے ہیں کہ یار اب اس طرح سے ذہن ہٹ جاتا ہے۔ جی تو یہ سب ہم یہاں کی مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، سبحان ہے، دیان ہے، رحمان ہے،
بے شک وہ ہمارا رب ہے، وہ قدرت کاملہ والا ہے. تو جب ہم اس کی طرف دل لگاتے ہیں، اس کی طرف رو لگاتے ہیں، جب اس کی یادوں کا تصور بندے پر بنتا ہے پراپرلی، تو اللہ کی رحمت سے اس پر سکون، اس پر راحت اور اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے اور اس کے راستے کھلتے نظر آتے ہیں. واہ. مگر ساتھ اس کو تقویٰ، جیسے کبھی آیت کریمہ بیان ہوئی، تقویٰ اختیار کرنا اس کو یہ مطلب کہ ضروری ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر ایک اطمینان اور راحت پیدا کرتی ہیں، اور اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. کہ پریشانی دور کرے کون سوائے اللہ کے؟ بے شک وہی در ہے. تو وہی رب ہے. تو یہ اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ. اب وہ مجھے واقعہ یاد ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غار میں، آپ کو جب اس بات پر بے چینی ہوئی کہ دشمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں، جی تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلام ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کہتے ہیں کہ بس یہ سنتے ہی ایک سکون قلب نازل ہو گیا، جی سکینہ نازل ہو گیا. جی. اس کی شرح میں، اس کی جو تفسیر ہے اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا. کہ اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. تو بس اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور یہ کس کی زبان سے نکلا؟ واہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. صاحب ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ اس موضوع کو جو ہے ہم کنکلوڈ کر دیں ذرا، کہ جیسے ابھی گفتگو چلی، آپ نے اس کی مثالیں دی کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جو ہمارے اندر روحانی ایک بوسٹ پیدا ہوتا ہے اور ایک سہارا اور ایک آسرا بنتا ہے کہ جی ہماری پریشانیاں حل کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. تو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں مختلف جگہوں پہ مختلف پریشانیوں میں ہم دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے تو ہاسپٹلز میں بھی یہ دیکھنے میں آ جاتا ہے کہ بعض اوقات یعنی ہم رجوع تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہم تاخیر سے رجوع کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کہہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ جی اب تو بس دعا کریں. تو اب وہ رجوع کا وقت کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کا وقت کون سا ہے؟ ہر وقت بندہ ہر وقت اپنے رب سے تعلق قائم رکھے، تعلق جوڑ کر رکھے. غفلت، سستی، لاپرواہی، بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو ہمارے سے وابستہ ہیں، ہم سے چپکے ہوئے ہیں، جی. اور ان سے نکلنے کی ہر وقت کوشش کرتا رہے. جی. اور جب بھی اس طرح غفلت طاری ہو جاتی ہیں، غفلت طاری، سستی طاری ہو جاتی ہے، بلکہ بندہ گناہوں میں مبتلا بھی ہو جاتا ہے، رب کی نافرمانیوں میں پڑ جاتا ہے. بس ایک یہ کہ جیسے ہی یہ کیفیتیں ہو جانا، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع لائے. گناہ ہو جائے تو فوراً یہ نہ سوچے یار گناہ ہو گیا تو اب کیا، نہیں، فوراً گناہ کے بعد سچی توبہ کر لے کہ سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے. ٹھیک. تو اس کیفیت میں چلتا رہے تو یہ تو خیر، اب جب دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے رب کا رزق کھا رہے ہیں، اپنے رب کی نعمتوں میں تیر رہے ہیں، بے شک. تو پھر تو ہم تو ہیں ہی غافل لوگ نا. تو اللہ خیر کرے. چلیں کالز کی طرف بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی. جی کال دیجیے. جام نگر سے سگے عطار محمد ساجد عطار عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ پروگرام مسائل کا حل جاری و ساری ہے. پروگرام کے اندر نگران شورا کی آمد مرحبا. نگران شورا کی بارگاہ مرض کہ ماشاء اللہ آپ کا یہ پروگرام بہت ہی پیارا ہے، بہت ہی اچھا ہے اور اس سے بہت ہی مسائل حل ہو جاتے ہیں. آپ کی بارگاہ مرض کہ اگر کوئی گھر کا بڑا شخص کچھ نیا کاروبار شروع کرنے کا کہتا ہے تو گھر کے چھوٹے لوگ جو ہے کہ منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ کاروبار ابھی نہیں کرنا، نقصان ہوگا، یہ وہ ساری باتیں بتاتے ہیں. اور جو کہ یہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے استخارہ بھی کر لیا ہوتا ہے تو اس میں بھی ہاں آتی ہے. تو پھر جو کہ گھر کے بڑے آدمی کا دل دکھتا ہے یار. تو اس کے تعلق سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے کہ گھر کا بڑا شخص کیا کرے. مشورہ کر کے کام کرنا چاہیے، سمجھ میں تو یہی آتا ہے. ابھی ایک میرا 5 منٹ اور کچھ سیکنڈ کا کلپ فیس بک پر بھی ہے اور واٹس ایپ پر بھی ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی آپ سن لیں. مشورے کے تعلق سے، گھر میں مشورہ کرنے کے تعلق سے، بچے بڑے جو بھی ہیں آپس میں کس طرح مشورہ کریں. مشورہ چونکہ مشورہ ہے تو وہ تو ملے گا. تو اس میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ نقصان ہونے کی وجہ یہ ہے، اس طرح یہ ہے، اس طرح یہ ہے. اب کام میں کر رہا ہوں، مشورہ میں ان 4 سے لے رہا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو فیصلہ تو میں نے کرنا ہے نا، انہوں نے مجھے مشورہ دینا ہے، فیصلہ میں نے کرنا ہے. مشورہ دینے والا مجھ پر فیصلہ مسلط نہیں کر سکتا.
یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے. گھر کی سچویشن تھوڑی سی تبدیل ہوگی، یہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، مگر گھر کے باہر کی اگر میں بات کروں تو میں یہ کام کروں یا نہ کروں، میں ان سے مشورہ لوں گا، ان سے، لیکن فیصلہ میں کروں. مشورہ لیا ہی ہے کہ میرے پاس ایک اوپینین میرے ذہن میں تھی، 4 ہو سکتا ہے الگ الگ اوپینین، الگ الگ رائے میرے پاس آ گئی. یہ میرے پاس ٹوٹل ہو گئی 5 رائے، 5 چیزیں میرے پاس جمع ہو گئی. مگر ان 5 کو ایک کر کے کوئی ایک بناؤ، 2 کو ایک کر کے ایک بناؤ، کہ وہ ایک ہی کو ایک رہنے دو، یہ میرے اختیار میں، یہ مجھے کرنے دیا جائے. اور مجھے مشورہ دینے والے اس پر ناراض بھی نہ ہو گیا، جب میری بات ماننی نہ تھی تو مجھ سے مشورہ کیا کیوں. مشورہ کیا ہے، آپ کا فیصلہ نہیں لیا، لہذا وہاں ناراضی بنتی ہی نہیں ہے. اور ہاں اگر وہ مجھے مسلط کرتے ہیں کہ یار آپ نے مجھ سے پھر مشورہ کیوں کیا، تو یہ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں، یہ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. نمبر 1. اب گھر کا یہ پرابلم ہے پیارے اسلامی بھائی، کہ گھر میں جب مشورہ اس طرح ہوتا ہے تو شاید نفع نقصان سب کا لگا ہوتا ہے. مثال کے طور پر دو بیٹے اور ایک والد مل کر مشورہ کر رہے ہیں اور پیسے سب کے لگے ہوئے ہیں. والد کہتے ہیں کہ میں تو یہ کروں گا، یا نفع نقصان، گھر کی خوشی غمی بہت ایک کنسرن کرتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ایسے میں وہ سچویشن نہیں ہوگی جو سچویشن میں نے پہلے بیان کی ہے، کیونکہ وہاں ان کے پہلی صورتحال میں مشورہ جو مجھے دے رہے تھے ان کا نفع نقصان نہیں تھا میرے ساتھ. لیکن جب آپ کا نفع نقصان، جیسے 2 پارٹنر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، فیملی ممبر آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ گھر پر پڑتا ہے، فیملی پر پڑتا ہے، خوشی غمی پر پڑتا ہے، اونچ نیچ پر پڑتا ہے، تعلقات پر بھی پڑتا ہے. اور جب خدا نہ خواستہ گھر کا بڑا مقروض ہو جائے تو پھر وہ قرضہ سب کے اوپر ایک بوجھ بھی بن جاتا ہے. تو ان تمام تر صورتحال میں میری یہ درخواست ہے کہ مل کر جل کر اور آپس کے اچھے اتفاق رائے سے اور اکثریت کو ساتھ ملا لینا چاہیے. مثال کے طور پر وہی گھر کے یہ جیسے کہ 4 افراد میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں مشورہ کر رہا ہوں تو ایک میری رائے ہو گئی، ایک مہروز بھائی کی رائے ہو گئی اور ایک ڈاکٹر سلمان کی رائے ہو گئی. ہم تینوں کی رائے ایک ہو گئی، یہ 2 کی رائے مختلف ہے، تو میں نے اکثریت پر فیصلہ کر لیا. اب نقصان بھی ہوا تو میں اس بات کو بیان کر سکتا ہوں کہ میں نے اکیلے نہیں کیا تھا، یہ دونوں میرے ساتھ تھے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مشورہ کے ساتھ کام کرنے والا شرمندہ نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ جب اس کو نقصان ہو جائے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میں اکیلا نہیں تھا، یہ 2 بھی میرے ساتھ تھے. تو یوں میرا خیال ہے کہ کر لیا جائے. اور اگر کوئی بڑے ہیں، کوئی بھی نہیں، صرف ایک سنگل ایک کام ہی ہے کہ بھئی یہ میں اکیلا کرنا چاہتا ہوں، تو اپنی رائے دے دی جائے، پھر ان کو ان کے ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے، پھر وہ جانے، ان کا کام جانے. دعا بھی کی جائے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نقصان سے بچا کر رکھے. یہ کچھ ملی جلی سی باتیں ذہن میں آئیں جو میں نے آپ کے جواب کے طور پر عرض کرنے کی کوشش کی. اچھا، گھر ہو، ادارہ ہو یا کہیں پر بھی ہو، آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا کہ 2-4 افراد کو ملا کے چلیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ بن گئی. افراد زیادہ تھے لیکن 2-3 کو 4 کو ملا کے آپ نے ایک اکثریت کی بنیاد پہ یا کچھ نہ کچھ کر کے میوچل انڈرسٹینڈنگ بنا لی. لیکن اب 1-2 کا جن کا مشورہ نہیں مانا، ان کو بھی تو کوئی مشورہ دے دینا. تو میں دے چکا نا کہ انہوں نے چونکہ مشورہ دیا ہے جی، تو وہ مسلط نہ کریں. ٹھیک. اگلی کو میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے، تھوڑا میرے دل میں گھبراہٹ سی رہتی ہے ہمیشہ، اور بدن ہمیشہ تھوڑا سا درد رہتا ہے، بے چینی رہتی ہے. اس کے لیے کچھ حل ارشاد فرمائیں، کچھ مشورہ ارشاد فرمائیں. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب، اس قسم کی کال میں ایج میٹر کرتی کہ جب کال کریں تو اپنی ایج بھی بتا دیں؟ ہاں بالکل، ایج بہت میٹر کرتی ہے. ٹھیک. یہ اب ینگ ایج کا پیشنٹ ہے نا، اسے کاؤنٹ میں گھبراہٹ کے اس میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ ہم پریکٹیکلی جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پیشنٹ 2 قسم کے آتے ہیں گھبراہٹ کے. ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو نازیہ کی کیفیت کر رہی تھی، متلی کیفیت ہوتی ہے، یعنی الٹی والی کیفیت ہوتی ہے، دل خراب سا ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کو بھی لوگ گھبراہٹ پہ لے کر آتے ہیں. ایک جینون ہوتی ہے گھبراہٹ جس میں یہ ہوتی ہے کہ پیلپٹیشن ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہارٹ ریٹ وغیرہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو گھبراہٹ فیل ہونے لگ جاتی ہے. ان کے کیس میں بہتر یہی کہ ڈاکٹر صاحب کو چیک کروا لیں کہ پوزیشن کیا ہے اس کے حساب سے. اگر وہ دوسری پیلپٹیشن والی ہے تو اس کے لیے پراپر ان کو جو ہے نا چیک اپ کروانا پڑے گا، ای سی جی وغیرہ ہے اس کے حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ نہیں ہے. اگر دوسرا معاملات ہیں تو اس کے حوالے سے پھر الگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. لیکن دونوں قابل علاج ہیں، لیکن اس کو پراپرلی چیک اپ کروا کے ہی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر. جیسے جو کالر جو کال کر رہے تھے نا، یہ ینگ ایج کے کالر ہیں،
ینگ ایج کے اندر جو زیادہ تر عمومی طور پہ گھبراہٹ کی شکایت آتی ہے نا، یہ تو خون فیمیل میں آتی ہے، ٹھیک خون کی کمی کی وجہ اور پانی کی کمی کی وجہ. ٹھیک ہے، یہ صرف فیمیل کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں، فیمیل میں زیادہ خون کی کمی، ٹھیک ہے، اور جیسے اور دیگر لوگوں میں جن میں گھبراہٹ ہو رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، تو پانی کی کمی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ پانی کی مقدار اپنی چیک کر لیں اور خون کے حوالے سے ڈائٹ وغیرہ اپنی بیلنس کریں تو یہ چیزیں بیلنس ہو جاتی ٹھیک ہے. ڈاکٹر زیرک بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ بھی کمنٹس کریں جو سوال ہے، کیونکہ یہ ایک سوال آیا لیکن یہ کیسز بڑھ رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. اس میں گھبراہٹ کے حوالے سے جو کالر نے کیا تھا اور ہمارے ڈاکٹر کامران نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی جو ہے وہ گفتگو کی. سب سے پہلے تو ہمیشہ میرا تو مشورہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی بیماری ہو، سب سے پہلے تو جسمانی طور پر اپنا مکمل چیک اپ کروانا، یعنی بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے اور ڈاکٹر کو دکھانا یہ ضروری ہوتا ہے. اکثر اوقات جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض دفعہ ذہنی طور پر بھی ہمیں جو ہے وہ اس سے پرابلم ہو جاتی ہے. ینگ ایج میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دل کی بیماری ہو سکتی ہے، ایک ریدم ڈس آرڈر ہوتا ہے اور اس کا یعنی کہ موقع یعنی کہ معقول کیا کہتے ہیں علاج ہے. اس کے علاوہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی گھبراہٹ رہتی ہی ہے. اس کو ہم بولتے ہیں بیک گراؤنڈ اینگزائٹی، کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تھوڑا بہت گھبرائیں گے لیکن کیا ہوگا کہ اس تھوڑی سی گھبراہٹ کے بعد جو ہے وہ کام کر لیتے ہیں، لیکن انہیں فیل ہوتا ہے کہ یار میں یہ کیوں گھبرا رہا ہوں. اس کو بیک گراؤنڈ اینگزائٹی بولتے ہیں. اس کے حوالے سے تو سب آپ کو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا، لے کر چلنا ہوگا، ایز لانگ ایز کہ یہ گھبراہٹ آپ کی زندگی پر اثر نہیں کر رہی ہے، آپ کے کام کے حوالے سے یا ریلیشنز کے حوالے سے. تو میرے خیال میں تو یہ ہوتا ہے اس معاملے میں دو چیزیں ہی ہیں، میڈیکلی کروا لیں یا بیک گراؤنڈ اینگزائٹی ہے. اس کے علاوہ اگر ان کی فنکشننگ ٹھیک ہے تو بس اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے کی طرف آئیں. خواہ مخواہ بعض دفعہ ہم جو ہے وہ بیماری کو سوار کر لیتے ہیں اپنے ذہن پر، یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جنید بھائی، گھبراہٹ کا کوئی وظیفہ بھی ہے؟ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، گھر میں دل نہیں لگ رہا، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، دکان آفس جاتے ہیں، وہاں گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ایک یہ کیفیت ہے. دوسرا دل کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے، تو ان تمام کے لیے اور تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عمل ہے. دیکھیں، نماز تو پڑھنی ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہی فرض نماز کی ادائیگی ہے. جب نماز پڑھ لینا فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ لیں، دل پر رکھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آیت مبارکہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. صحیح، دل پہ ہاتھ رکھا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب یہ پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے دل کی بیماریاں، گھبراہٹ، بے چینی سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گے. اور ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہاں جاتے ہوئے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو اگر ایسے گھبراہٹ ہے تو کوشش کریں کہ آپ باوضو رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل خود اعتمادی آپ کے اندر الحمدللہ عز و جل یہ پیدا ہو جائیں گی. یہ بیماری وغیرہ کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، ڈاکٹر زیرک نے بھی اشارہ کیا، لیکن بعض اوقات پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے دیگر میٹرز میں نا گھبراہٹ ہو جاتی ہے. کوئی پرابلم آ گئی، کوئی چیز فیس کرنی ہے، کہیں پہ پبلک اسپیکنگ کرنی ہے، کہیں پہ لوگوں سے مشاورت کرنی ہے، یا گھریلو مسائل ہیں اور کچھ انبن ہو گئی ہے، اب اس کو لے کر بیٹھنا ہے. یہ گھر کے بڑے کے لیے بات کر رہا ہوں جس کو حل کرنا ہے، تو اسے گھبراہٹ، بے چینی، پریشانی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اس پہ کیسے قابو پائے؟ اگر سر دیوار پر لگے گا تو تکلیف تو ہوگی نا جی. تو جب بھی کوئی مسئلہ آگا تو تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرابلم بھی آ رہا ہو اور آپ کو کوئی فیلنگ بھی نہ ہو رہی ہو؟ تو اس کو قابو کیسے کریں گے؟ وہ ایک وقت کے ساتھ نکلتی ہے. کچھ چیزیں ایسی نیچرل ہیں کہ اس پر زیادہ غور کرنا اور ان نیچرل ٹریٹمنٹ کی طرف جانا جی اور ان نیچرل ڈسکشن کی طرف جانا، یہ تو ایک میٹر ہی نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بولے گا میں پانی میں مجھ پر پانی گرانے میں گیلا ہو گیا؟ اب کو شک نہیں، کیسے یہ ٹھیک ہے، پانی گرانے میں گیلا ہو گیا؟ یار کوئی ایسا بتاؤ نا، یار یہ پانی گرتا میں گیلا کیوں ہوتا ہوں؟ یا یہ دھوپ اتنی آ رہی ہے مجھے تپش کیوں لگ رہی ہے؟ یہ اتنی زبردست ہوا چل رہی ہے تو میرے کپڑے کیوں اڑ رہے ہیں؟ تو اس کا کیا علاج، کیا حل ہے؟ چلیں علاج تو مل گیا نا کہ ریئلائز کر لیں. نہیں، یہ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت پسندی ہے. یہ جو پریشانیاں ہیں نا، یہ پریشانیاں یا جو بھی اس طرح کی اپسیٹس آتی ہیں لائف میں، فیملی میں آتی ہیں، بزنس میں آتی ہیں، انسائیڈ آتی ہیں، آؤٹ سائڈ آتی ہیں،
اس کا ایک ایکشن کا ریئیکشن ہے. وہ ریئیکشن آپ کے دماغ، آپ کے دل اور آپ کے جسم کے کسی نہ کسی حصے سے اس کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، کیونکہ ہم پاگل تو ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے عقل دی ہے. وہ جیسی وہ پرابلم ہوا، وہ عقل کے اوپر تو وہ پرابلم آیا نا. پاگل کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایک نارمل آدمی کو تو پتا ہے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، بچہ ابھی تک آیا نہیں ہے تو یہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، تو پیسے پورے نہیں ہو جائیں گے، تو پیسے کھو گئے ہیں. جیسے پرس گر جاتا ہے گھبراہٹ ہو جاتی ہے، کوئی موبائل چھین کر چلا جاتا ہے تو گھبراہٹ ہو جاتی ہے. یہ فزیکلی نیچرلی انسان کے دل، دماغ، جسم پر آنے والا ایک ریئیکشن ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہوتا ہے. آپ خدا نہ خواستہ آپ کی ٹیسٹ رپورٹ غلط آ جاتی ہے، آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، خدا نہ خواستہ کو بہت ہی سیویئر قسم کا اگر آپ کو کوئی وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے، وہ اللہ خیر کرے، اب خدا اللہ حفاظت کرے آپ کی اور ہم سب کی. اب کسی کو کورونا پوزیٹیو آ گیا، وہ جو ایٹ دا ٹائم آف ریڈ دا رپورٹ جو اس کی کیفیت ہوگی نا، اس میں اور 2 دن کے بعد کی کیفیت میں فرق ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہے کہ ہماری کیفیت آہستہ آہستہ ریلیز ہو جاتی ہے، ورنہ جینا مشکل ہو جائے، زندگی ہماری وہ کچھ نہ بچے. لیکن یہ نیچرل چیز ہے. بھلے وہ کوئی بڑے سے بڑا بھی آپ کو کوئی بولے نا کہ یار نہیں ایسا نہیں، ہمت رکھے، خدا نہ کہا تو اس پر آئے گی نا تو اس کی ساری ہمتوں کا وہ وزن پتہ چل جائے گا. تو ایک انسان ہے ہم پر آئے گی، پھر اس میں کمزور انسان، قوی انسان، اعصاب کی مضبوطی، اعصاب کی کمزوری، ایک بیسیکلی بچپن سے ایک نیچر، ایک تھوڑا سا وہ بولڈ نیچر، تو ڈرتا کم ہے تو وہ ڈرتا زیادہ، پھر یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اس کا ذکر کرتا رہے. میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں، ایک بار پھر آپ کو یاد دلا دیتا ہوں، جب بھی کوئی اس طرح کی ذاتی، انفرادی، اجتماعی، گھریلو آپ کو پریشانی لاحق ہو، آپ قرآن کریم کنز الایمان شریف، میں کنز الایمان شریف کا میرا ذاتی تجربہ ہے، پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ قرآن کریم کنز الایمان شریف خزائن العرفان کے ساتھ جو ہے، میں اس کو کھول لیں اور اس کی تلاوت کریں، تفسیر پڑھیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کریں. لمحوں میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں، اس کو جو بھی آپ کہہ لیں، اللہ کی رحمت سے آپ کو کیفیتیں اور حالات کی تبدیلی آپ محسوس کریں گے. یہ کر کے دیکھ لیجیے. میسیج آیا ہمارے پاس کہ بھائی جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں اور اب انہیں کام نہیں مل رہا، جو رقم وغیرہ تھی غالباً وہ ختم ہو گئی ہے، فائنینشلی جو ہے وہ پرابلم میں آ گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ ان کے دل کی بیماری کو بھی دور فرمائے. جنہوں نے دل کے طور پر فون کال کی تھی ان کے لیے بھی دعا ہے، اور جن کا یہ روزگار کا مسئلہ ہے اللہ کرم کرے اور ان کو کاش آسان روزگار نصیب ہو جائے. اس میں جو میرے پاس جو اس کا ایک حل ہے، اللہ کرے ان تک پہنچا دیا جائے، کہ وہ اشراق چاش کی نماز، یعنی فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، جب فرض میں تو چھوٹے ہی نہیں، مگر اشراق و چاش کی نماز پڑھے. جتنے بھی وہ لوگ جو تنگ دستی و بے روزگاری کا شکار ہیں، میری سب سے درخواست ہے اشراق چاش کی نماز پڑھیں. اللہ کی رحمت شامل علیہ تو آپ اور آپ کے روزگار کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. اگلی کال دیجیے. نگراں شورا کے بارے میں سوال ہے کہ خوف خدا رکھنے والا رہنمائی کرتا ہے تو جواب ملتا ہے کہ اللہ پاک سے تو سب ڈرتے ہیں، اب دنیا میں رہتے ہیں تو تھوڑا دنیا کے حساب سے بھی چلنا پڑتا ہے. آپ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے گا. اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہوں تو اس کو تو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے. اصل میں ایک وہ زبان قال اور ایک ہے زبان حال. یعنی بندہ کہتا تو ہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، لیکن اپنے اعمال کے ساتھ وہ اس کا اظہار نہیں کر پا رہا ہوتا کہ میں اپنے رب سے. جو واقعی اللہ سے صحیح معنی میں ڈرتا ہے وہ تو گناہوں سے بچتا ہے نا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ کی ناراضی سے ڈرتا ہے. یہ اس کے ڈرنے کی کچھ چیزیں ہیں. اور رہی بات یہ کہ دنیا میں تو رہنا پڑتا ہے، بالکل دنیا میں عرف و عادت کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے. جو ایک طور طریقہ دنیا میں رہنے کا ہے اسی طرح رہنا پڑتا ہے، اور وہ طور طریقے دیکھے جائیں گے شریعت کے دائرے میں. تو دنیا میں دنیا کے طور طریقوں کو بالکل دیکھا جائے گا، اور دنیا کے ساتھ اس کے انداز کے ساتھ
یوں رہا جائے گا کہ وہاں شریعت مطہرہ کے جو اصول و ضوابط و قواعد ہیں وہ نہ ٹوٹیں. یہ ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال دیجیے. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں میری ایک عرض ہے. آج یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور بدگمانی کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. لیکن عرض یہ آپ کی بارگاہ میں کہ جو لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں, بعض لوگ کے اندر یہ معاملہ رہتا ہے کہ وہ بے وجہ بدگمانی کر لیتے ہیں, وہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن بعض لوگ کی وجہ سے اگر بعض لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی کچھ مدنی پھول عطا کریں, کیونکہ کوئی ایسا کام نہ کرے نا کہ جس سے اگلا بندہ اس سے بدگمان ہو جائے. اس کو معلوم ہے کہ یہ میں کام کروں گا اور اگلا بندہ بدگمان ہو جائے گا, تو اس کو بھی بدگمانی سے سامنے والے کو بچانا ضروری ہے. تو اس کے تعلق سے کچھ ایسے مدنی پھول عطا کرے تاکہ یہ دونوں کے مسائل حل ہو جائیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, بعض مرتبہ واٹس ایپ پر اور دوسرے اپنے کیا بولتے ہیں یہ معاملات پر SMS کیا جاتا ہے, تو لوگ ہے نا کہ میسج دیکھ لیتے ہیں, ریڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھی جواب نہیں دیتے, یہاں تک کہ سلام بھی دیکھ لیتے ہیں پھر بھی جواب نہیں دیتے. تو یہ تعلق سے کچھ مدنی پھول عطا کریں. ٹھیک ہے جی, بدگمانی سے بچیں. طویل آپ کا ایک سوال ہے, اس کا کہ جواب بھی طویل ہی ہے, لیکن اس کا کیا میں شارٹ ورژن آپ کو دوں. کوشش یہی ہے, شارٹ یہی کرتا ہوں کہ جیسے روایت میں تو ان باتوں سے بچو جو کانوں کو بری لگیں. تو انسان اپنے افعال اعمال اور کردار کو ایسا کرے کہ جس سے لوگ اس کے بارے میں بدگمان نہ ہوں. اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ یوں جواب نہیں دیتے, یہ نہیں دیتے, تو وہ جواب دینا نہ دینا یہ ان کی بعض ہر چیز کا اوپر واجب تو نہیں ہے. تو جہاں وہ واجب ہوگا وہاں پر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا, لیکن بعضوں کا ثواب دید پر ہوتا. آپ کسی کے گھر پہ جا کر نوک کریں اور وہ دروازہ نہیں کھلتا, حالانکہ 100% وہ اندر ہے, آپ کو پتہ ہے وہ اندر ہے, آپ کے سامنے وہ اندر گیا ہے, مگر آپ گھنٹی بجائیں, دروازہ بجائیں, وہ نہیں کھلتا, تو آپ کو تو اس سے شکوہ شکایت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اس کو حق حاصل ہے, اس کا گھر ہے, وہ دروازہ نہیں کھولتا, اس کو نہیں بیٹھ کسی سے بات کرنی, اس کو نہیں دروازہ کھولنا. کوئی بھی اور بھی وجہ نہ بھی ہو, تب بھی اگر وہ دروازہ نہیں کھولتا, تب بھی دروازے پر دستک دینے والا, نوک کرنے والے کو ناراض ہونے کی, بدگمانی کرنے کی, غیبت کرنے کی, اس کے خلاف بات کرنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ صورتحال ہمیشہ سامنے رہے, اور لوگوں کے حقوق کو بھی پہچانے, ان کے اختیارات کو پہچانے, اور اپنی بھی لائن کو پہچانے کہ میری لائن کہاں ختم ہو رہی ہے. ریڈ لائن کراس کریں گے ہمارا ہی نقصان ہوگا. جنید بھائی, ایک سوال ہے کہ جناب 2.5 سال ہو گئے اور اولاد نہیں ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک عافیت کے ساتھ, سلامتی کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے. حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم, دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں. یہ کون سی ہے دعائے ابراہیم؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ دعا, یہ قرآنی آیت ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ یہ پڑھیں, اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور حصول اولاد کے لیے مزید کافی سارے روحانی علاج, یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے. مکتبۃ المدینہ سے بھی آپ ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں. حصول اولاد کے لیے اور بھی کافی سارے روحانی علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں. جنید بھائی, ڈر کا روحانی علاج بتا دیں. میسج ہے ہمارے پاس کہ رات کو ڈر لگتا ہے اور فجر کا وقت قریب آتا ہے تو ایسا لگتا ہے میں مر جاؤں گا. تو پہلے ڈر کا آپ روحانی علاج بھی بتا دیں, پھر کچھ مدنی پھول بھی. ڈر کے 2 روحانی علاج ہیں, اگر دونوں پر عمل کر لیں تو کیا بات ہے, نہیں تو دونوں میں سے جو آسان لگے اس کے مطابق یہ عمل کریں. ایک تو یہ کہ رات کو سونے کے لیے جب بستر پر جائیں نا, تو سورت اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یہ پھیلا لیں اس طرح. ٹھیک ہے. سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس, آخری 3 سورتیں پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر دیں. دم کر کے اپنے چہرے پر, اپنے سر پر, سینے پر, پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں, جہاں جہاں ہاتھ پہنچے. جی, یہ 1 دفعہ عمل ہوا. دوبارہ اسی طرح عمل کریں, تیسری مرتبہ اسی طرح عمل کریں. یہ 3 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. 3 دفعہ سورتیں پڑھنی ہے. جی, 3 جدا کرنا, 3 مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورت شروع کرنی ہے. 3 صورتیں بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے ہر بار, ہر سورت. جی, تو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اب رات کو ڈرنے کی جو کیفیت ہے نا, ان کی خوف طاری ہو جاتا ہے, سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے, رات کو اچانک آنکھ کھل جاتی ہے,
اس طرح کے معاملات میں الحمدللہ عز و جل بہت مفید یہ وظیفہ ہے، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جس کو ڈر لگتا ہو، خوف طاری ہو جاتا ہو، تو روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں۔ امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی کتاب مدنی پنصورہ، اس کے بعد فیضان اوراد میں یہ وظیفہ تحریر فرمایا ہے، جو کوئی روزانہ 16 مرتبہ یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ہر طرح سے وہ بہادر رہے گا۔ حضور میسیج ہے کہ نیکی کی دعوت دیتا ہوں، بیرون ملک سے میسیج ہے، پاکستان سے باہر سے، کہ نیکی کی دعوت دیتا ہوں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور بیوقوف کہتے ہیں۔ ان کے لیے بھی دعا کریں، اپنا کام جاری رکھیں۔ تیری سنت پہ چلتا ہوں تو تانے لوگ دیتے ہیں، شہنشاہ مدینہ مجھ کو ہر کوئی ستاتا ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا جی، اسلام و دین کی دعوت دینے کے دوران، اس کا تصور کرے، صحابہ کرام کا تصور کرے، اولیاء کرام کا، نیک لوگوں کا تصور کرے کہ ان کے ساتھ کس کس طرح کے مسائل ہوئے۔ تو میرے ساتھ وہی کچھ نہیں رہا ہے، کیونکہ جن کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جنہیں ہم دعوت اسلام و دین کی دعوت، سنتوں کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اگر ہم نے 100 کو دعوت دی ہے نا، تو اس میں سے مشکل سے 2-4 لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے بارے میں نیگیٹو چیزیں کی ہوتی ہیں۔ اکثریت نے ہمیں رسپانس دیا ہوتا ہے، تائید کی ہوتی ہے اور حوصلہ افزائی کی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ اس اچھے پہلو کی طرف غور کرنے سے آپ کی ہمت بڑھے گی اور آپ موٹیویٹ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج اور اسلامی بہن کا میسیج ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو شوہر ہیں ان کے، وہ نشہ بھی کرتے ہیں، دیگر بری کاموں میں بھی مبتلا ہیں، اب اس کا پورے گھر پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے، بالخصوص بچوں پہ بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ خیر کرے، اور اللہ مطلب کہ اس والد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اول تو اسلامی بہن کو اللہ صبر بھی دے، ہمت بھی دے۔ آپ دعا کرتی رہیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتی رہیں، اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں، تاکہ وہ ضد کے بجائے شرمندہ ہو کر وہ ان چیزوں سے باز آ جائے۔ اور اس طرح کے جو لوگ نشے میں یا بری لتوں میں پڑے ہوئے ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ ذرا اپنی اولاد کی طرف دیکھیں۔ کل آپ کی اولاد کو لوگ کیا کہیں گے؟ کس کی بیٹی، کس کا بیٹا، کس کی اولاد؟ آپ اس کو کس نام سے بلایا جائے گا؟ آپ کو کس نام سے بلایا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جس طرح برے کاموں سے بچنا ہے، برے نام سے بھی بچو۔ اللہ، یعنی ان چیزوں سے بچو جو تم پر کوئی تمہیں برے نام سے بلائے۔ تو اپنی عزت کی سوچ پیدا کریں۔ اور جیسے سوال سے آتا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد، تو مطلب کہ ایک بیوی کا کس قدر ایک وہ ہوتا ہے کہ جب اس کا شوہر شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، نشہ کرتا ہو، اس کی زندگی کا کیا حال ہوتا ہو، ذرا سوچئے۔ مہربانی کریں اور عزت کے ساتھ جئیں۔ عزت کے ساتھ جینے والے کے لیے ان برائیوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہ پھر اسی طرف لے کے جاتی ہے برائیاں جو اس طرح کے لوگ، کیونکہ عزت دار رسپیکٹیبل لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا پھر نہیں ہو پاتا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا پھر انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو اسی طرح برائیوں سے مشہور ہوتے ہیں، اور پھر وہیں ہو جائے گا، وہیں اس کی تسکین ہوگی، وہیں اس کو اس کی مطلوبہ چیزیں ملتی رہیں گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ نہ ماں باپ کا وہ کو سکون دے پائے گا، نہ کبھی خود سکون میں رہے گا، نہ بیوی بچے سکون میں رہیں گے، اور اس کی وجہ سے اس کا پورا خاندان، اس کی پوری فیملی داؤ پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے جو افراد ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مہربانی کریں، اپنی ان برائیوں کو چھوڑیں، تاکہ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن سب سکھ کا سانس لیں اور سب کو سکون ملے، اور آپ کو سکون ملے۔ ہو سکتا ہے آپ بھی بے چین ہوں، بے قرار ہوں، کوڑ رہے ہوں، رو رہے ہوں، مگر یہ لت ہوگی، یہ برائی ہوگی جو آپ سے چھوٹ نہیں رہی ہوگی۔ اس کے لیے ہمت کریں، نیک لوگوں میں رہیں، ان جگہ پر جانا چھوڑیں، تھوڑی ہمت، صبر اور کانفیڈنس پیدا کریں۔ جب برائی آئی ہے، ایک لت پڑی ہے، تو وہ اوور نائٹ، راتوں رات نہیں چلی جائے گی۔ آپ بولو 2-4 راتیں ہو گئے، 2-4 دن ہو گئے، میں نے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو ایک وقت لگتا ہے، وقت اللہ ان کو بھی ہمت، طاقت اور مدد کرے اللہ ان کی، کہ وہ ان برائیوں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کریم ان گھر والوں کو، ان پورے فیملی ممبر کو اللہ ہمت صبر دے
کہ وہ شفقت، پیار اور محبت کے ساتھ اور دل جلا کر اپنے اس گھر کے کسی بھی ایسے فرد کو جو اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے اسے نکالنے کی کوشش کریں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میں محمد رفیق مدینہ منورہ سے عرض کر رہا ہوں، بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اور بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا تھا کہ ایک ہمارے یہاں اسلامی بھائی ہیں، ان کے پاؤں پر سوجس ہو گئی ہے، یہاں گھٹنوں کے نیچے سے پاؤں پر بھی سوجس، 2-3 ماہ سے دوائی بھی کھائی ہے تو کوئی ان کو آرام نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی ڈاکٹری علاج بھی اور روحانی علاج بھی عطا کر، جزاک اللہ۔ پاؤں پہ سوزش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹپیکل کام ہے، پروفیشن چیک کروانا۔ ہاں ٹپیکل کام ہے، کیونکہ جب تک آپ ریزن نہیں دیکھیں گے، وجہ نہیں دیکھیں گے، اب مختلف چیزیں اس وقت ذہن میں آتی ہیں کہ یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، تو بہتر تو یہی ہے کہ چیک اپ کروا کے، کیونکہ مختلف اس میں چیزیں آ رہی ہیں، مختلف وجوہات بھی بن سکتی ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی سب کا ڈفرینٹ ہے، تو جب تک آپ چیک اپ کروائیں گے، ایک پراپر ڈاکٹر سے وزٹ کر کے، ایک ایگزامینیشن کروا کے، چیک اپ کروا کے اور تشخیص کروا کے اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو انشاءاللہ سجل اس میں بہتری آ جائے گی۔ اس طرح کچھ بتا دینا ذرا مناسب نہیں ہوگا ان کے لیے۔ ڈاکٹر زیرہ کچھ کہیں گے؟ اس میں ابھی جو آپ نے نشے کے حوالے سے آپ کی بات ہو رہی تھی تو چند ایک باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں اگر ہم سوال پوچھیں کہ بھئی یہ آدمی نشے کی طرف گیا کیوں، کیونکہ سب سے آسان کام ہوتا ہے کہ یہ نشہ کر رہا ہے، اس کا نشہ چھڑواؤ، لیکن جب تک بنیادی وجوہات کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے تو تب تک نشے کا حل نہیں ہوتا۔ نشے کی طرف آدمی جو ہے وہ یوں تو بے شمار اس کی وجوہات ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے یا تو اس کی صحبت ہوگی کہ جن دوستوں کے ساتھ یہ اٹھتا بیٹھتا رہا اور وہ دوست اس کو جو ہے وہ اس لت کی طرف لے گئے، تو یوں والدین کو چاہیے کہ شروع سے ہی جو ہے وہ اپنے بچوں پر اس حوالے سے گہری نظر رکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک اچھے طریقے سے، یوں انسپیکٹر بن کر نہیں لیکن ایک دوست بن کر والدین اپنے بچوں کے فرینڈ سرکل کے حوالے سے پوچھیں، ہو سکے تو ان کے دوستوں سے ملیں بھی، اور یہ پریونٹیٹیو چیز ہوتی ہے کہ یہ پرہیز میں آتا ہے کہ اگر آپ آج نظر رکھیں گے اور اپنے بچوں کی زندگی کا حصہ بنیں گے گھر کے باہر بھی، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ بچت ہوگی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ذہنی طور پر بندے کو کوفت ہوتی ہے، گھر کے حالات صحیح نہیں ہوتے یا آپس میں میاں بیوی کے تعلقات صحیح نہیں ہوتے، کہ بندہ گھر پہ آتا ہے تو اس سے جو ہے وہ سٹریس ہوتا ہے، ذہنی طور پر کوفت ہوتی ہے، وہ اس کوفت سے جو ہے وہ بھاگنا چاہتا ہے اور پھر اس کو سمجھ نہیں آتی اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور نشے والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عموماً آپ کی عقل کو کچھ وقت کے لیے ضائع کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہوں، اور نشے والی اکثر چیزوں سے آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے، اور پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب نشے کا اثر اترتا ہے تو اب آپ کی باڈی جو ہے اس کو ریئیکٹ کرتی ہے، اور اب آپ جو ہے وہ نشے کی بغیر جو ہے آپ کی جو ہے وہ نارمل زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو یوں بندہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی گھر کے ماحول کو جب تک جو ہے وہ درست نہیں کیا جائے گا اور اس کی صحبت پر جو ہے وہ دیکھا نہیں جائے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن چیزوں کے ساتھ ہے، یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اور اس وقت جو اگر نشے کا کوئی بھی شکار ہے تو دیکھیں اکثر لوگ جو لانگ ٹرم نشے کا شکار رہتے ہیں تو ان کو ہمارا نفسیات کا یعنی سائیکائٹری کا پورا ایک شعبہ ہے جس کو ڈرگ ایڈکشن کہتے ہیں، جو ہے یہ منشیات اور اس کے حوالے سے، تو یہ کسی سائیکائٹرسٹ سے بھی وہاں جو ہے وہ ایڈوائس لے لیں۔ بعض دفعہ ایسی یعنی کہ چیزوں کا نشہ کیا جاتا ہے کہ جن کو اگر فوراً روکا گیا تو بھی سیریس نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں الٹرنیٹیو اور ایک سٹیپ وائز اپروچ کے حوالے سے جو ہے وہ ایڈوائس کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے دو باتیں جو بیان فرمائی، ایک صحبت، ڈیفینیٹلی ایک صحبت تو بندے کو اچھا بھی بناتی ہے برا بھی بناتی ہے، اور صحبت و مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ اب جو دوسری بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ وہ گھریلو پریشانی، آپ کو زیادہ تر یہ نشے والے جو ہے نا یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ملیں گے، ارے آپ کو نہیں پتا ہمارے گھر کے کیا حالات ہے اس لیے میں یوں ہو گیا میں یوں ہو گیا، وہ یہ تھوڑی بولے گا کہ میں اس وجہ سے میں نے نشہ کیا ہے۔ تو یہ جتنے جن کے گھروں میں پریشانیاں ہوتی ہیں، میاں بیویوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، یا جتنے بھی یتیم ماں ہے نا باپ، وہ سارے تھوڑی کوئی
بگڑ جاتے ہیں اور نشہ کر لیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر لیتے ہیں. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گلٹی، کسی کے آگے گلٹی ہونے سے بچانے کے لیے یہ کہتا ہے جناب آپ کو نہیں پتا میرے گھر کے حالات کیا تھے، وہ یوں ہوئے گا. تو یہ بھائی آپ سے زیادہ برے حالات تو آپ کے پڑوسی کے گھر کے تھے. وہ تو بیچارہ، وہ اس نے مسجد کا راستہ لیا، تم نے نشے کا راستہ لیا. مظلوم بن جاتا ہے نا. اس نے تلاوت کا راستہ لیا، تم نے شراب کا راستہ لیا. اس نے اوراد و وظائف و ذکر و اذکار کا راستہ لیا، تم نے مطلب کہ برائی اور مطلب کہ بدکاری کا راستہ لیا. تو اس طرح اپنے آپ کو کوئی بھی اس طرح نشے والا جسٹیفائی نہ کرے کہ مطلب کہ میرے حالات ایسے، حالات ایسے. اگر خدا نہ خاصا حالات بگڑے تھے تو تمہیں تو خدا کی طرف اور رجوع کرنا چاہیے تھا، آپ کو اور مسجد کی طرف جانا چاہیے تھا، نماز کی طرف جانا چاہیے تھا، نہ کہ آپ اس طرف چلے گئے. تو انسان یہ اس کے اندر ایک خرابی تھی جس سے وہ اپنے چیزوں کو یوں چھپانے کی کوشش کرتا ہے. ورنہ یہ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر زیرک کہ کسی کے گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیف ہیں، یا گھریلو حالات اچھے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے نکلنے کے لیے اس طرح کا راستہ لے گا تو یہ تو اور اس کو برائی کے، جیسے مثال کے طور پر میاں بیوی میں نہیں بنتی، اب وہ شراب پی کر آئے گا تو کیا بننی شروع ہو جائے گی، بلکہ زیادہ جھگڑا ہوگا. مثال کے طور پر وہ بے روزگار، اس کے روزگار کا مسئلہ ہے، اگر وہ نشے کا عادی ہو گیا تو کیا اس کا روزگار صحیح ہو جائے گا؟ اس کو تو بچی کچھ نوکری بھی اس کی چلی جائے گی کہ بھائی اس کو تو رکھنا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو چوری کر لیتا ہے. کیونکہ نشے کی اور اس طرح کی جن لتیں پڑ جاتی ہیں ان کو چوری کی عادت ہو جاتی ہے. کیوں کہ وہ اپنی تنخواہ، ایک تو ان کی نوکریاں بچتی نہیں ہیں، ان کا کام بچتا نہیں، اپنا کام ہے تو کر سکتے نہیں ہیں. دوسرا پھر ان کو خرچے پورے کرنے ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں خریدنی بھی ہوتی ہیں اور اس کے لیے پھر ان کو چوریاں کرنی پڑتی ہیں. تو یوں گھر کا سکون تو برباد ہوا. آپ گئے تھے سکون پانے کے لیے، اس نے تو آپ کو خود بے سکون کر دیا اور گھر کا سکون برباد کر دیا. تو اس طرح جو بھی نشے کے یا کسی نہ کسی لتوں کے عادی ہیں، مہربانی کر کے اپنے آپ کو اس طرح کو کمزور اور ایک بے معنی عذر کی طرف اور آرگومنٹ کی طرف لے جانے کے بجائے آپ اس کو دیکھیے کہ یار آپ کے ساتھ کسی اور کو یہ پریشانی آئی تھی، وہ تو نمازی بن گیا. ایک اور پر مقدم آیا تھا، وہ تو نیک بن گیا. ایک اور پر گھریلو پریشانی مصیبت آئی تھی، اس نے تو نماز، ذکر و اذکار، اوراد و وظائف و روحانی علاج شروع کروا دیا. اس نے وہ راستہ لیا اور آپ نے یہ راستہ لیا. اس راستہ لینے سے اس کے مسائل حل ہو گئے، آپ کا یہ راستہ لینے سے گھر کے مسائل تو بڑھ گئے، خود آپ بہت بڑے مسئلے میں آ گئے. تو کوئی یہ ہے نہیں. تو یہ میری درخواست تھی کہ یہ ایک بعض اوقات انسان جو ہے نا یہ غلط بیانی کرتا ہے کہ میں اس وجہ سے چلا گیا. اور اگر واقعی ایسا ہے جیسا کہ ڈاکٹر زیرک نے بیان کیا کہ ایسے گھریلو ٹینشن اور حالات اور واقعات ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے اگر وہ چلا گیا تو اس کا جانا غلط تھا. ورنہ گھریلو حالات تو بہت سارے جگہوں پہ خراب ہوتے ہیں، ہزاروں گھروں میں مسائل ہیں. تو کیا وہ سارے کے سارے نشے میں اور شراب کی طرف یا برائی کی طرف تھوڑی چلے جاتے ہیں؟ تو میری ان سب سے یہ درخواست ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں یہ کرتے ہیں اور ہم اس کو ٹاپک بناتے ہیں. یہ ٹاپک پر میں نے اس لیے وہ تبصرہ کیا کہ اس طرح مطلب ان کا جانا ایسا نہیں کہ اس کی وجہ یہ اس وجہ سے نہیں گئے، اگر یہ اس وجہ سے بھی گئے تو بھی ان کا جانا ہرگز درست نہ تھا. وہ مسٹیک کو جسٹیفائی نہ کرے، وہ دوسری طرف جاتے مزید تو ان کے لیے مشکل سے نکلنے کا اللہ راستہ نکال دیتا. جی ڈاکٹر صاحب. جی بالکل، آپ نے جو ہے وہ یہ صحیح فرمایا ہے. اور جب ان کی مثال کے طور پر ذہنی طور پر ہم ان کی تھراپی کرتے ہیں تو ایک علاج کے طور پر ہم ان چیزوں کا توڑ کرتے ہیں ان کے حوالے سے. اور اکثر جو نشے کے عادی ہیں وہ بالکل ایسے ہی کہتے ہیں کہ پہلے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ میرے ساتھ پرابلم ہے، پھر انہیں ایکسیپٹنس کی طرف جب لاتے ہیں تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم پھر فیملی کے دیگر افراد سے بھی گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک مکمل جو ہے وہ اسیسمنٹ ملے اور فیڈ بیک ملے. اور اس میں ہم بالکل، اب میں اگر کہوں نا کہ آپ نے ایک حوالے سے ان کی تھراپی کر دی ہے کہ بھائی آپ کی جو پرابلم تھی اس کا یہ تو حل تھا ہی نہیں کہ آپ اس کی طرف آتے، اس کے تو یہ حل تھے. تو بالکل آپ نے صحیح فرمایا. کینسر کا مریض ہو نا ڈاکٹر زیرک، اس سے ہمدردی ہوتی ہے. بخار کا مریضوں سے ہمدردی ہوتی ہے، اللہ نہ کرے ہاتھ پہ ٹوٹ جائے اس سے ہمدردی ہوتی ہے. بہت ساری بیماری سے ہمدردی ہوتی ہے.
مگر یہ وہ بیچارے کو پرابلم ہو گیا ہے کہ جس سے اس کے گھر میں اس کی ہمدردیاں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج جب ہمدرد، کیونکہ لوگ اسے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کہیں اس کی وجہ سے اور پرابلم نہ ہو جائے، اس کی وجہ سے اور پرابلم نہ ہو جائے. اب جب اس کے ساتھ ہمدردیاں کم ہو رہی ہے تو سمجھتا ہے لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. بھائی نفرت نہیں کر رہے یار، بدبو آئے گی تو ناک تو بند کریں گے نا، ناک جا کے سونگیں گے تھوڑی. تو آپ اپنے ان حرکتوں سے باہر آئیں اور انہیں یہ ریئلائز کرائیں کہ میں بدل چکا ہوں، میں بدل رہا ہوں، الحمدللہ میری طبیعت. کیونکہ ایسے لوگ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، ان کو غصہ آ جاتا ہے. ان کی پوری ریسرچ موجود ہے. ان کا اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان کو بات بات پر وہ غصے میں آ جاتے ہیں، بولنگ پوائنٹ ان کا ہو جاتا ہے، مار پیٹ کر لیتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. پھر یہ سوئے پڑے رہتے ہیں، اٹھتے نہیں پاتے. اتنے ان کے ایشوز ہیں کہ ان ایشوز کے بعد فیملی کیا کرے گی؟ فیملی بیچاری پریشان ہو جاتی ہے. مگر میں پوری فیملی کو یہ عرض کروں گا، جتنی بھی اس طرح کی فیملیز ہیں جن میں خدا نہ خاصا ایسا کوئی پرسن آ چکا ہے جو ایڈکٹڈ ہے اور وہ اس طرح کا ہے، تو مہربانی کر کے ہمت کریں، نفرت نہ کریں، اس کو محبت، پیار اور ہمدردی اور توجہ خاص کے ساتھ آپ اسے وہاں سے نکالیں اور کوشش کریں کہ وہ صحبت سے اور اس کلچر سے دور ہو جائے. یہ اس کا بہترین علاج ہوتا ہے کہ اس سے وہ چیز میسر نہ ہو. میں اس لیے میں آپ کو 2-3 بات اس کو تھوڑا سا میں نے لیا ہے، میں نے کہ میرا پچھلے دنوں آفیشیل وزٹ تھا. ایک ادارہ ہے ہمارے یہاں جو نشے کے عادی بن جاتے ہیں، وہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں. تو میری ملاقات تھی گورنر صاحب سے، تو ان سے میں نے نشے پر ڈسکس کی تھی کہ اس کا کچھ روک تھام کی جائے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ وزٹ کریں. تو وہاں میں نے وزٹ کیا. وزٹ کرنے کے بعد جب میں نے وہاں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 12 سال سے لے کر 40 سال تک کے لوگوں کو، بچوں سے لے کر بڑوں تک کو دیکھا کہ وہ نشے کے عادی اور ان کا وہاں ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. دل خون کے آنسو ہوئے نا. پھول جیسے بچے تھے، اس میں 18 سال کے بھی تھے، 15 سال کے بھی تھے، چھوٹے بھی تھے، بڑے بھی تھے، شادی شدہ بھی تھے، غیر شادی شدہ بھی تھے، باپ بھی تھے، بیٹے بھی تھے. یوں سمجھیے آپ مکس تھی، الگ الگ ان کے وارڈ بنے ہوئے تھے. اب پرابلم یہ کہ یہ جب وہاں رہتے ہیں نا تو ان کی عادت نکل جاتی، کیونکہ وہاں ان کو سپلائی نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور جس طرح کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو پھر جب یہ واپس جاتے ہیں تو وہ مافیا جس کا یہ کسٹمر تھا، بات سمجھ گئے، کیونکہ یہ نشے کا عادی نہیں، کسٹمر ہے جو ان سے نشہ خریدتا ہے. کوئی بھی دکاندار اپنے کسٹمر کو لوز نہیں کرتا. آپ کسی اچھی دکان سے جا کر سامان خریدیں، وہ آپ کا نمبر فٹ کر لیتے ہیں، آئے دن آپ کو ان کی طرف سے میسج آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری شاپ میں یہ، ہماری شاپ میں، ہماری شاپ میں، کیونکہ آپ اس کے کسٹمر بن گئے، اس نے کسٹمر سے لنک کر لیا. تو یہ جو نشہ بیچنے والی جو مافیا ہے، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ مافیا کا یہ کسٹمر تھا جو ٹوٹ گیا. جب یہ واپس گھر آتا ہے تو وہ جو مافیا ہے، وہ جو نشہ بیچنے والے جو لوگ ہیں، یہ ایکٹیو ہوتے ہیں، ان کی پوری وہ نیٹ ورک بنا ہوا ہوتا ہے. وہ ایٹ اے ٹائم اس کو دوبارہ نشے کا عادی نہیں بنائیں گے. پھر آہستہ 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 2-4 مہینوں میں پھر سے اس کو 2-4 دفعہ وہ نشہ کروا دیں گے. یہ جہاں تھا نا وہیں پہنچ، یعنی 8 مہینے، سال بھر کی محنت 2 دن میں برباد ہو جاتی ہے، 2 دن میں برباد ہو جاتی ہے. تو پھر ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کے اس ادارے میں دعوت اسلامی کے انشاءاللہ مبلغین آئیں، انہیں ہم نماز پڑھائیں، کیونکہ وہاں تو یہ بالکل ہوتے پوزیشن میں، ان کو درس بیان دیں، ہم ان کے کانٹیکٹ رکھ لیں گے، اور جب یہ یہاں سے ریلیز ہو تو آپ ہمیں بتا دیجئے گا کہ یہ ریلیز ہو گئے. یہ جس علاقے میں جائیں گے اللہ نے چاہا تو وہاں دعوت اسلامی ہوگی، مجھے امید ہے. ہم ان کا کانٹیکٹ نمبر دعوت اسلامی کے اسلام بھائی کو دے دیں گے، وہاں سے دعوت اسلامی کے مبلغ ان کو انشاءاللہ، اس سے پہلے کہ مافیا قابو کرے، انشاءاللہ دعوت اسلامی والے اس کو قابو کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ نشے سے نکل کر آیا ہے، اب یہ عادی نہیں ہے. اگر یہ اسی وقت دعوت اسلامی والوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور وہیں سے انشاءاللہ اس کو کوئی مدنی ماحول اور مدنی قافلوں کی اس کی صورت بن گئی تو رب نے چاہا تو یہ نکل جائے گا. یہ پورا ایک نیٹ ورک بنا کر دیا تھا، تھوڑا بہت فالو بھی کیا، واللہ عالم اب آخر پوزیشن کیا ہے،
لیکن یہ میں آپ کو ایک سولوشن دے رہا ہوں، ایک حل دے رہا ہوں کہ یہ حل ہے کہ جیسے یہ 5 مہینے 4 مہینے 3 ماہ کے بعد آپ کو لگے گا یہ نشے سے نکل گیا اور اب عادی نہیں ہے، اور اس کی مطلب میڈیکلی رپورٹ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ کلیئر ہو چکا ہے، تو اس کو اسی وقت ایک اچھے ماحول کی طرف آپ دوبارہ اس کو وہیں بھیج رہے ہیں خدا نخواستہ جہاں سے اسے آج نہیں تو کل دوبارہ نشہ مل جائے گا، اور وہ مطلب چونکہ وہ اس کا عادی بن چکا تھا، اب وہ صرف اور صرف اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کپڑا جو ہے نا وہ اس میں ہلکا وہ مٹی کے تیل کا گیلا پن موجود ہے، یوں سمجھیے آپ چنگاری سے آگ لگ جائے گی۔ تو یہ میں نے ٹوٹل اوور آل عرض کرنے کی کوشش کی ہے، جو میں نے وزٹ کی ہے، ریسرچ کی ہے، جو مطلب باتیں مجھے پتہ ہیں وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ وہ پرابلم ہے، انٹاکسیکینٹ، نشہ، منشیات، یہ وہ پرابلم ہے جہاں سے ڈاکٹر زیرک بات کر رہے ہیں، وہ جہاں سے میں بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت دنیا کا بہت بڑا طبقہ، اگر میں کہوں کہ کروڑوں نوجوان اور ہمارے بچے اور بچیاں اس لعنت، اس لت میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو میں غلط نہیں ہوں، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کی سپلائی ہو رہی ہے، مور اور لیس 70% تعلیمی اداروں میں نشہ سپلائی کیا جا رہا ہے، مور اور لیس 70%۔ اچھا انہیں روکا جا سکتا ہے، انہیں روکا جا سکتا ہے سب۔ میں ابھی چند دنوں پہلے کسی اور جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں بھی یہ ٹاپک تھا، میں نے ان کو کہا کہ جس کو چاہیے، جس کو نشہ چاہیے، اس کو پتہ کہاں سے مل رہا ہے، اور ہمارے ادارے کو نہیں پتہ کہاں سے مل رہا ہے، اس کو پکڑا جائے۔ میں یہ جو جن کے پاس یہ سارا وزارتی کام ہے، جو عہدہ جن کے پاس، میں ان سے جا کر ڈائریکٹ ملا پنجاب میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کو روکتے کیوں نہیں ہو، آپ تو ڈائریکٹ ہو، بند کر دینا، سپلائی بند ہوگی تو لوگ رک جائیں گے نا، ٹھیک، سپلائی شروع ہے تو لوگ کہاں سے بچیں گے؟ تو والدین کا کام اگرچہ ہے صحبت سے بچانا، یہ بچانا اگرچہ ہے، لیکن ایک چیز سپلائی ہو رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ ڈاکٹر زیرک کو بھی یاد ہوگا، ہمارا وہ UK کی جیل میں جانا ہوا تھا، تو وہاں بھی یہی بات ہوئی، وہ غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ ڈرگس بیچنے والے یہ سارے یہاں آ رہے ہوتے ہیں اور پینے والے یہ آ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے ان کو یہی کہا، اس کو میں نے یہی کہا کہ جو یہ کر رہے ہوتے ہیں انہیں تو ہم تبلیغ کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، لیکن جہاں سے سپلائی آ رہی ہے، جہاں سے یہ بیچا جا رہا ہے، جو اس کا بزنس کر رہے ہیں، ٹریڈنگ کر رہے ہیں بدبختی کے ساتھ، ان کو تو آپ روکو گے نا، آپ کی ایڈمنسٹریشن روکے گی، پولیس روکے گی، ادارے روکیں گے، ادارے بنے ہوئے ان چیزوں کے، تو اینٹی نارکوٹکس پورے ادارے بنے ہوئے ہیں، تو یہ اگر ہر کوئی حرکت میں آ جائے، اس کا انتظار کیوں کریں کیا اس کا بچہ بھی نشے والا ہو جائے تو اس کا بچہ بھی نشے والا ہو جائے، یہیں دبا دیں اس کو، کچل دیں، ختم کر دیں ان کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کرے۔ دیکھیں نا ابھی حال ہی میں آپ ہمارے ملک میں دیکھیں کہ جناب بچی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بچے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بہت غلط ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمارے بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہماری عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ مگر یہ بتائے کیا صرف یہی واقعات درد رکھتے ہیں یا آپ کا درد بڑھاتے ہیں؟ یہ واقعات نہیں ہے کہ جس کے گھر میں ایک بچہ ہیروئن کا عادی، ایک بچہ چرس کا عادی، ایک بچہ شراب کا عادی ہے، کسی کی بچی نشہ کر رہی ہے، نشے کی عادی بن گئی ہے، پھر اس کی غلط تصاویر شیئر کر کے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کا ناصور نہیں ہے کہ یہ ہمارا کا پرابلم نہیں ہے، وہ غلط ہے جو ہوا، جس کے بارے میں پچھلے دنوں بہت شور مچایا گیا ہے، اور بالکل یہ غلط ہوا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا پھر کبھی ریپیٹ نہ ہو۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کرے، اور اس طرح کی درندگی اور بربریت کرنے والوں کو اللہ ہدایت دے، اور انہیں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا دوسرے پرابلمز نہیں ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کے پرابلم کھڑے ہو رہے ہیں؟ بچیاں لے جائی جاتی ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کے کام کیے جاتے ہیں، پھر ان کی مطلب کہ وہ غلط تصاویر لے لی جاتی ہیں، پھر اس کے ذریعے ان سے پیسے منگوائے جاتے ہیں، اور ان پیسوں کے ذریعے بھی یہ نشے خریدے جاتے ہیں یا اور دوسرے تیسرے کام کیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم جیسے لوگوں کو اور آپ جیسے لوگوں کو یہ سب پتہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں،
تو کیا اس کو روکنے والوں کو پتہ نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ کہاں ہے، کدھر سے، کون ہے، کدھر سے کر رہے ہیں؟ تو بس یہ سب کے سب ادارے حرکت میں آ جائیں اور جو مین ناسور ہے ہماری سوسائٹیز کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. جس طرح ایک ہاسپٹل کینسر ختم کرنے میں لگا ہوتا ہے نا، تو یہ سوسائٹی کے کینسر ہیں، یہ سوسائٹی کی ڈیزیز ہیں جس کو ختم کرنے کے لیے ادارے الگ ہیں. بدن کی بیماریاں دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کی فیلڈ ہے. سوسائٹی کی ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ہمارے ادارے بنے ہوئے ہیں جو اپنی ذمہ داری پوری کریں تو انشاءاللہ کافی کچھ بچایا جا سکتا ہے. یہ ٹاپک چونکہ تھوڑا سینسیٹیو تھا اور چل رہا تھا تو تھوڑی اس کو ہم ڈیٹیل میں لے کر چلے گئے. تو اللہ کرے کہ ہم اس پر کوئی کوشش کرنے والے بن جائیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال دیجیے. محمد اسلم کاری بات کر رہے ہیں کپار آباد فیصلہ آباد سے. جی میرا یہ ہے کہ میرے لیے دعا فرمائے. 3-4 دن کچھ نا 5-6 دن تو بخار ہے، کبھی اتر جاتا ہے کبھی پھر آ جاتا ہے. اس طرح نہ طبیعت ہے تو اس کا علاج بتا دیجیے. دعا فرما دیجیے حاجی صاحب سے، اللہ تعالیٰ خیر برکت رکھے میرے مرشد کے سب کے. اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے، کرم فرمائے. جی تو بخار کے حوالے سے اگر آپ کو خود بخار ہے تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر. یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں کیونکہ بخار والا بکثرت اگر یہ وظیفہ پڑھے بسم اللہ الکبیر تو انشاءاللہ عز و جل اس کا بخار اتر جائے گا. اور دوسرا ایک اور عمل بھی ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ. یہ 30 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اور ایک مشورہ بھی ہے آپ کو میرا کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے گا. بخار کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں وہ بازو میں باندھنے کے لیے دیے جاتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل ان تعویذات کی برکت سے 12 گھنٹے کے اندر اندر بخار اتر جاتا ہے. تو آپ ضرور رابطہ کیجیے گا اوراد عطاریہ کے بستے سے. اور یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو عرض کیا اس کے مطابق آپ ابھی سے ہی چاہیں تو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب. بخار کے حوالے سے بات، بخار اٹسیلف کچھ بیماری تو ہے نہیں، ایک علامت ہے. اب کس ریزن سے بخار ہو رہا ہے ان کو، آیا ان کو کوئی سور تھروٹ ہے، کوئی سینے میں انفیکشن ہے یا کہیں اور باڈی کے اندر کوئی مسائل ہیں، تو وہ تو چیک اپ اور کے بعد ہی صحیح ڈائگنوس ہو سکتا ہے کہ ریزن کیا ہے. اگر ان کو کنٹینیوسلی بخار ہو رہا ہے، لگاتار بخار ہو رہا ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایک سا انفیکٹیو ایلیمنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو رہا ہے. اس کے لیے ان کو پراپرلی جو ہے دوا جو ہے تشخیص کر کے لی جائے گی تو اس میں زیادہ ان کو فائدہ بھی ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر موسمی ہے، جیسے فرض کریں کہ 1-8 گھنٹے کے لیے بعض اوقات ٹیمپریچر ایسے فیل ہوتا ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، تو کوئی سی بھی جو اینٹی بایوٹک دوا آتی ہے وہ آپ استعمال کر کے اس کو سیٹل کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ریپیٹیڈلی ہو رہا ہے تو بہتر یہی کہ ڈاکٹر کو چیک کروا لیں کہ ریزن پتہ چلے کس وجہ سے ان کو بخار ہو رہا ہے، پھر اس کے حساب سے ان کو دوا تجویز کی جائے گی. ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے. سر میں امتیاز احمد خان بفر زون کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو فتنے کا دور ہے، اس فتنے کے دور میں ہم جو ہے گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور نماز کی جو پابندی ہے وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کیسے آ سکتی ہے. اب جیسے ہم ایک نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر پورے ہفتے چھٹی ہو جاتی ہے اور بس یہی سوچتے ہیں کہ کل سے پڑھیں گے، پھر دوبارہ پڑھیں گے 2 دن بعد، تو اس طریقے سے پڑھ نہیں پاتے، اور یہ سلسلہ کافی سالوں سے مطلب چل رہا ہے. صحیح ہے، تو اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم گناہوں سے کس طرح بچیں، اور نماز کی جو عادت ہے جو کہ مطلب فرض چیز ہے، تو بہت مطلب اس کی اہمیت ہے، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، اس کو ہم کیسے اپنائیں کہ جو ہے نماز کی عادت ہمیں ہو جائے. بہت شکریہ، سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. اللہ کریم فطروں سے، گناہوں سے ہماری حفاظت کرے اور ہمیں جب تک جئیں ہماری کبھی بھی کوئی نماز قضا نہ ہو کاش. اور جن پر جماعت واجب ہے اللہ کرے کہ ان کی کبھی جماعت بھی نہ چھوٹے. جب بارش ہو رہی ہو نا تو بندہ چھت کے نیچے آ جاتا ہے، اس سے چھینٹوں سے بچتا ہے. اگر فتنے تو واقعی ایسے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. اس کے لیے آپ کو ہمیں اچھی صحبت کی چھت بنانی پڑے گی. ہمارے اوپر ایک اچھی صحبت کا سایہ آ جائے گا نا تو وہ فتنوں سے ہمیں بچائے گا.
یہ لاجیکل بات میں نے آپ کو کی ہے. تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے سے نمازی بھی بنتا ہے اور فتنوں سے بھی بچتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شیطان نے تو دعویٰ کیا ہوا ہے بہکانے کا، اعلان کیا ہوا ہے، تو ان کی صحبت میں جا کر بیٹھے جہاں شیطان کی کاری چلتی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل علیہ تو یہ ان کی وجہ سے بچ جائے گا انشاءاللہ. اب دیکھیے کہ جب ایک نیک مردے کے ایک نیک شخص کے ساتھ اگر آپ کی تدفین ہوتی ہے تو ایک نیک شخص جو دنیا سے چلا گیا اس نیک شخص کی قبر کی اور اس کی اپنے جسم کی، اس کے اپنے وجود کی برکت سے پاس والے کی اوپر اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. جی. تو جب ایک باحیات نیک لوگوں کے ساتھ ہم وابستہ رہیں گے تو ہم سے یہ دنیا کی مصیبتوں سے ہمیں کیوں نہ بچایا جائے گا. تو یہ سمجھنے کے لیے عرض کیا. تو یہ بہت سمپل ہے کہ علاج کریں گے تو شفا ملے گی. اللہ تعالیٰ بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، لیکن ایک نظام ہے کہ ہم علاج کرتے ہیں، ہم دوائی لیتے ہیں. تو اس طرح اچھے اور نیک لوگوں کی صحبت لیں، انشاءاللہ عز و جل فتنوں سے بچیں گے، اور نماز کی پابندی بھی رب نے چاہا تو نصیب ہو جائے گی. اور امیر سنت کی کتاب ہے فیضان نماز، تو فیضان نماز کتاب حاصل کریں، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی نماز کا ذوق، نماز کا شوق، نماز کی روحانیت اور مسجد میں حاضری کا جذبہ انشاءاللہ امنڈ کرائے گا رب نے چاہا تو انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. ماشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کا بہت ہی پیارا سلسلہ نگران شورا کا آپ کے مسائل اور ان کا حل آپ کی خدمت میں آپ آج حضوری عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد معاشرے کی اس وقت ہے کہ جو رزق کی وجہ سے بہت پریشان حال ہے. 15-20 ہزار 25 ہزار سیلری تک جن کی آمدن ہے وہ بھی پریشان ہے، جن کی زیادہ ہے وہ بھی پریشان ہے. تو اس کا کچھ حل بتایا جائے اور رزق میں اضافے کا کوئی وظیفہ بھی بتایا جائے، اور اس میں کیسے جو ہے اپنے آپ کو سٹینڈ کیا جائے اس حالات میں، اس پہ بھی کچھ مدنی مشورے پیش کیے جائیں. جزاکم اللہ خیر. 2 میسیجز بھی ہیں اسی سے ریلیٹڈ، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو پھر ایک ساتھ ہی ہو جائے گا. ایک اسلامی بہن ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اور میرے شوہر بہت محنت کرتے ہیں، کوئی کاروبار وغیرہ کمائی کا ذریعہ اختیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر قرض ہے اور قرض اتر کے نہیں دے رہا. اسی طریقے سے ایک صاحب ہے، وہ کہہ رہا میں 1 سال ہو گیا ہے بے روزگار ہوں، کیا کروں؟ اللہ سب کی پریشانیوں پر رحمت کی نظر فرمائے، تنگ دستی سے بچائے، کشادگی اللہ کریم اپنے رحمت سے عطا فرمائے. آمین. 2-4 چیزیں جو ذہن میں آ رہی ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 کہ فضول اخراجات کی اگر یا خرچ کرنے کی اگر کہیں کوئی بنی ہوئی ہے پریکٹس تو اس کو لکھ کر ختم کریں، بھلے وہ 200 روپے ہیں یا 500 روپے ہیں یا 1000 روپے ہیں، اس سے نکلیں. تو یہ ایک سیونگ موڈ کی طرف آپ چلے جائیں گے. دوسرا، وہ کام کریں جس سے برکت نصیب ہوتی ہے. یعنی اگر خدا نخواستہ رزق میں کمانے میں کہیں کوئی حرام ناجائز چیزیں شامل ہیں، بھلے نوکری بھی کرتے ہیں، تو برکت چلی گئی تو پھر تو آپ لاکھوں کمائیں کہ ہزاروں کمائیں، پریشانی رہے گی. تو برکت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کم میں بھی ایسا پورا فرما دیتا ہے کہ پھر بھی اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میں سیٹ ہوں. تو برکت والے اسی طرح جب گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکم ایھا النبی کہہ لیں، اور سورہ اخلاص پڑھیں، قل ھو اللہ احد. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کے کو کیسی کشادگی عطا فرماتا ہے. جب کھانا کھائیں تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اسی طرح اپنے صلہ رحمی کو دیکھیے کہ صلہ رحمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. یعنی یہ میں نے جو آپ کو چیزیں بیان کی ہیں یہ حدیثوں میں بھی آئی ہیں، کچھ بزرگوں نے بیان کی ہیں. اس طرح کی میں نے آپ کو مکس چیزیں بیان، کچھ حکمت و تجربے کار لوگوں کی باتیں بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہیں. تو یہ ایک سمجھیے کہ جب ایک ٹیبلٹ بنتی ہے تو اس کے ساتھ بھی 4-5-6 اجزاء ہوتے تب جا کر ایک ٹیبلٹ بنتی ہے. تو یہ مکس
مطلب معجون شفا لے لیں اس کو، اور اسے سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں گھر کے افراد لیں اور یہ مل کر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی دور ہوگی، تنگ دستی دور ہوگی، بے روزگاری دور ہوگی۔ اگر کم آمدنی بھی ہے تو اللہ کریم اپنی رحمت سے اس میں بھی پورا فرما دے گا اپنی رحمت کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اس دور میں کہ 20-25 ہزار روپے کمانے والا آدمی کہے کہ اگلے سال میری 35 ہزار کی انکم ہو جائے۔ اچھا یہ بھی ہو بھی جاتی ہے، یہ بھی میں آپ کو اس کا بھی فارمولہ بتا دیتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ 1500 2000 اس کے بڑھتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں اگر آپ سیلری بڑھانا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو ایک یوں سمجھے کہ جو ہمارے نوجوان اس طرح کا کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، میں انہیں ایک ٹپس دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، انہیں ایک آئیڈیا ان کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ کام آ جائے۔ ریگولر انکریمنٹ ہوتا ہے کہ آپ کا سال پورا ہوگا تو آپ کے 8%، 10%، 6%، 12% ایز پر پرفارمنس، ایز پر ادارے کی پالیسی آپ کی سیلری بڑھے گی۔ 15 ہزار ہے تو اس کا 8% بڑھ جائے گا، 5% بڑھ جائے گا۔ آج کل کورونا کے وجہ سے جو کرائسس ہو سکتا ہے کہ کہیں انکریمنٹ نہ بھی ہوتا ہو، واللہ عالم، یہ الگ الگ پریکٹسیں ہوتی ہیں، کبھی بونس ملے نہ ملے، یہ سب الگ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیلری بڑھے، آپ کی بیسک سیلری میں بھی اضافہ ہو، یہ ساری اسکلز، آپ کا سیلری اسکیل بڑھے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنا اگر سیلری اسکیل کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سیلری اسکیل بڑھے گا آپ کی اسکلز کے بڑھنے سے۔ فور ایگزامپل کہ آپ، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ سیلز مین ہیں تو آپ کی ایز اے سیلز مین آپ کی 25,000 سیلری ہے، ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک نارمل سیلز مین ہے تو آپ کی جو سیلری ہے وہ 25,000 ہے۔ اب یہ سالانہ آپ سیلز مین ہی ہیں، 15 سال سے آپ سیلز مین ہی ہیں، تو آپ کی 15 سال میں 10% سمجھے کہ آپ کا انکریمنٹ لگتے لگتے اب 10 سال کے بعد جہاں پہنچے نا، یہ روٹین تھی، یہ پریکٹس تھی۔ اب آپ کہتے تھے یار یہ میں 25 ہزار سے اگلے سال یا چند ہی مہینوں میں 35 یا 40 ہزار میرے انکم ہو جائے، تو اب ایگزیکٹو سیلز مین ہو جائیں، سینئر سیلز مین ہو جائیں۔ آپ بولے یار سینئر سیلز مین نام سے ہو جاتا ہے، نام سے نہیں ہوتا، آپ کو اپنی پرفارمنس بنانی پڑے گی، آپ کو اپنی کارکردگی بنانی پڑے گی، آپ کو اپنی سکلز بڑھانی پڑیں گی، آپ کو اس میں کوئی ہنر پیدا کرنا پڑے گا، آپ کو اپنی کو مہارت پیدا کرنی پڑے گی، آپ کو بیہائنڈ دا سین کچھ اس طرح کی چیزیں سمجھنے سیکھنی پڑیں گی جس سے کمپنی یہ ریئلائز کرے گی کہ یہ اب اس کو اس عہدے سے اس عہدے کی طرف لے کے جائیں۔ تو جب وہ آپ کی، کیونکہ آپ کے سامنے ہی 10 لوگ آپ کی کمپنی میں آئے اور آپ سے اچھی سیلری پر، آپ 10 سال سے ایک سیلری پر ہیں، اوپر نیچے، آپ کے سامنے ایک نیا آدمی آتا ہے اور وہ 1.5 لاکھ کی سیلری کے اندر آپ کی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اس کے بھی 2 ہی کان ہیں، اس کا بھی ایک ہی ناک ہے، اس کے بھی 2 ہی آنکھیں، اس کے بھی یہی ہونٹ ہیں، سیم آپ کی طرح کھڑا ہو جائے تو 2 ٹانگ اور 2 ہاتھ والا ہے، صرف اس کی سکلز زیادہ ہیں، اس کی مہارت زیادہ ہے، اس نے اس کے اوپر محنت کی، کام کیا۔ تو یہ جائز اور حلال اور شریعت کے پسندیدہ طریقوں کے مطابق اپنے ہنر کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی قابلیتوں کو بڑھائیں گے تو کمپنی آپ کو آگے پروموٹ کرے گی۔ یہ کمپنیوں کی بھی الگ الگ پالیسی ہوتی ہوگی، میں نہیں کہتا ہر کمپنی یہ کرتی ہوگی، بعض کمپنیاں نہیں کرتی ہوں گی، تو وہ ایک الگ ہے، لیکن جن کو میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، یا میری جو نالج معلومات ہے، یا HR ڈپارٹمنٹ جس طرح کی انکوائری نکالتا ہے، اس کے تعلق سے، چونکہ خود دعوت اسلامی میں more than 30,000 امپلائیز ہیں، ہمارے اپنے کئی ادارے ہیں، ہمارے اپنے کئی شعبے ہیں، تو اس لیے مطلب میں جب ان کے ساتھ جاتے، کل ہی میرا اجارہ مجلس کے ساتھ مشورہ تھا، HR والوں کے ساتھ مشورہ تھا، تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو لوگ بعض وقت بیٹھے کر رہتے ہیں کہ یار یہاں تنخواہ نہیں بڑھتی، تنخواہ کہاں سے بڑھیں گی؟ ایک کمپنی ہے، ایک شخص کی 2,000 تنخواہ بڑھاتی ہے، اور اس کی کمپنی کے اندر اگر 50 لوگ ہیں تو 2,000 کر کے 50 کی تنخواہ بڑھاتی، تو اس کے مہینے کی تو بہت ساری وہ مطلب نکل گئے نا، تو وہ نکل جاتا ہے، تو وہ اس لیے ایک بندہ ہوا ہے، اس لیے ڈیزگنیشن بڑھائیں اپنا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنی ڈیزگنیشن بڑھانے پر آپ دھیان دیں، اور اس میں چاپلوسی، خوشامد اور ناجائز اور حسد کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتوں کو گرو کریں، اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری، اپنی وفاداری کے ساتھ لے کر چلیں۔ انشاءاللہ ایک پر ایمانداری، دیانتداری، وفاداری کا ہو،
ایک پر آپ کی قابلیت، اہلیت اور صلاحیت کا ہو، یہ دونوں پروں کو ہلانا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کی پرواز اونٹتی اونٹتی چلی جائے گی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ادارتی اور معاشرتی طور پر ہماری میٹر کرتی ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کا روحانی اور دینی اور ایک دیگر طریقہ کار تھا برکتوں کا وغیرہ سے نکلنے کا، جیسے قرضہ کیا سوال آیا، تو قرضوں کے لیے یہ کہ نماز کے بعد وہ وظیفہ باقاعدہ ہمارا لکھا ہوا ہے، اللہم اکفنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ نماز کے بعد پڑھنا ہوتا ہے نا جی، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ تو یہ مدنی پن سورہ میں لکھا ہوا یہ وظیفہ، انشاءاللہ عز و جل یہ کریں، دعا کریں، اللہ تعالی مدد کرے، مددگار پیدا فرمائے، ہمارے رزق میں اللہ برکت دے۔ لیکن میرے وہ نوجوان جو جاب کرتے ہیں اور صرف اس بات پر کرتے کہ ہماری سیلری نہیں بڑھتی، میں نے ان کے لیے کچھ باتیں میں نے مطلب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، اس پر بہت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس پر بہت کوشچن آنسر ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ایک نچوڑ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا ہے کہ بس یہ چیز ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یا تو آپ روٹین کے ساتھ چل رہے ہیں تو روٹین کے ساتھ آپ کی انکم بڑھ رہی ہے، اور آپ آؤٹ آف روٹین اور آؤٹ آف پریکٹس اپنے آپ کو کوئی گرو کرتے ہیں، آپ اپنا ڈیزگنیشن بڑھاتے ہیں، اپنی سکلز کو بڑھاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو بڑھاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ وہ اس پوسٹ پر آ جاتے ہیں کہ جس کا بیسک سیلری اسکیل بھی زیادہ ہے اور منتھلی سیلری اسکیل بھی اس کے مطابق زیادہ بن جاتا ہے۔ یہ میری ایک ناقص جو معلومات تھی وہ میں نے عرض کی ہے، آپ کو اس بات کا ہے بالکل ہے نا، آپ کو ایسا پرابلم نہ ہو جائے نا، پتا چلے کہ یہ بولے کہ کون سی ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا، اسکل امپروو ہوتی ہے، جیسے ہماری بھی کوالیفیکیشن امپروو ہوتی ہے تو اس کے جیسے ڈاکٹرز کرتے ہیں، ڈگریز امپروو ہو گئی ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، کورسز کرتے ہیں، آپ ورک شاپس لیتے ہیں مختلف جگہ پر۔ ڈاکٹر زیرک کچھ اگر ساتھ ہو تو وہ فائنلی کامنٹ کر دے، پھر ہم اپنا پروگرام ختم کریں۔ جی ماشاءاللہ، بالکل آپ نے بڑے اچھے مدنی پھول دیے اور سیکھنے کو بھی ملا۔ اسکلز کے حوالے سے جب ہماری پاس اسکلز زیادہ ہوں گی اور ہم سچویشن کو ڈیل کرنے کی جو ہے ظاہر اہلیت بڑھے گی، ایسی صورت میں پھر سٹریس اور ٹینشن بھی کم ہوگا۔ تو جب سٹریس اور ٹینشن کم ہوتا ہے نا تو بندہ اپنی جاب کو یا اپنے کام کو اس کو انجوائے کرتا ہے، پھر اس کی صلاحیتیں مزید نکھر کر آتی ہیں اور اس کا دل بھی لگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب جو ان کے باس ہوں گے تو وہ اس چیز کو فیل کریں گے اور پھر وہ آگے ان کو ظاہر ہے کہ سکلز کے حساب سے پروموٹ بھی کریں گے۔ تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اپنی سکلز کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ رکھنا اور آگے سے آگے بڑھنے کے حوالے سے کوشش کر کے، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اجازت دیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پوئے حسین و حسن